اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ آج اردو ڈے ہے اور پوری دنیا بھر میں لوگ اردو دیوس منا رہے ہیں۔ اس موقع پر خاص گفتگو کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جمشید پور کے ایک ابھرتے ہوئے شاعر فرحان خان فرحان ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اردو کی کیا تاریخ رہی ہے، کس طرح سے انہوں نے ہندوستان میں جنم لیا اردو نے۔ انہیں سب تمام مدعوں پر بات چیت کرنے کے لیے فرحان جی سب سے پہلے آپ کا سواگت ہے۔ جی شکریہ شاد صاحب۔ اور آج اردو ڈے ہے، اس کے حوالے سے ایک شعر داغ بہلوی کا۔ سب سے پہلے کہ ریختہ گفتگو ریختہ میں ہم سے نہ کر، ریختہ اردو کا پرانا نام ہے، اور گفتگو ریختہ میں ہم سے نہ کر، یہ ہماری زبان ہے پیارے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ریختہ اردو کی پرانی زبان ہے، تو شروع میں ہندوستان میں جب اردو آئی تھی تو اسے ریختہ کے نام سے جانا جاتا تھا، اور دھیرے دھیرے اس نے فروغ لیا۔ اردو میں بہت سے شعراء تشریف لائے اور انہوں نے اپنے اپنے کام کیے۔ اردو ادب بڑھتا گیا اور اردو کی تہذیب بڑھتی گئی، اور یہ ایک تہذیب کی صورت لیتی گئی، یہ زبان سے تہذیب کی صورت لیتی گئی، اور ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب یہ اردو کی تہذیب مانی جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں گے کہ سب سے شروع کے شاعروں میں ولی دکنی ہو گئے، یا پھر ان کے بعد کے شعراء جیسے کہ خدائے سخن، میر تقی میر کہے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اردو کے سب سے بڑے شعراء میں مرزا غالب کا نام آتا ہے۔ غالب نے اپنے اشعار میں اردو کی اہمیت بتائی، اردو کے شعراء کی اہمیت بتائی۔ انہوں نے میر کی اہمیت اپنے اشعار میں بتائی کہ انہوں نے کہا کہ ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے جائیں تو زمانہ آگے بڑھتا گیا، غالب کے دور سے ہم آگے کے دور میں منتقل ہوتے گئے، ہندوستان نے آزادی پائی، فیض جیسے شاعر ہندوستان میں تشریف لائیں، اس کے بعد علامہ اقبال جیسی بڑی شخصیت جنہیں غالب کا روحانی فرزند بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ غالب اگر دوسرا جنم لیتے، بہت سے لوگوں نے، بہت سے ادیبوں نے یہ کہا کہ اگر غالب دوسرا جنم لیتے تو وہ اقبال کی صورت میں دنیا میں آتے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاعری جو ہے، شاعری کے ذریعے اردو کو فروغ ملی، اور زبان و ادب دنیا میں پھیلتی گئی دھیرے دھیرے۔ اور اب سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اردو، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اردو مر رہی ہے، تو میں اس بات سے متفق نہیں ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اردو زبان جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے ویسے ویسے ترقی کر رہی ہے۔ پہلے اردو کے پاس کوئی ملک نہیں تھا، ہندوستان بھلے ہی ایک ملک تھا جس میں اردو بولی جاتی تھی، لیکن اردو اور ہندی دو الگ الگ زبانیں تھیں، اردو کو اپنا مقام نہیں ملا تھا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو آج اردو کے پاس اپنا ملک ہے۔ جیسے کہ گلزار صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آج اردو کے پاس اپنا ایک خود کا ملک ہے، جہاں پر وہ قومی زبان کی حیثیت رکھتی ہے، جو کہ پاکستان ہے۔ اور جب تک پاکستان دنیا کے نقشے پہ رہے گا، امید ہے کہ اردو زبان کبھی نہیں مرے گی، اور انشاءاللہ اردو ہندوستان کے لیے بھی اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہی وہ سرزمین ہے جہاں سے یہ پھلی پھولی بڑھی، اور انشاءاللہ ہم ہندوستان والے بھی اسے کبھی بھی فراموش نہیں کریں گے، اور اسے ہمیشہ سیکھنے کی، بڑھاوا دینے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہ تو ماضی رہی فرحان جی، جیسا کہ آپ نے کہا مرزا غالب آئے، فیض احمد فیضا، اقبال نے جنم لیا اس دھرتی پر، اور جب ہندوستان ہوا کرتا تھا پاکستان سیالکوٹ میں، تو وقت بیتتا گیا، گزرتا گیا۔ لیکن اب یہ موجودہ جو دور ہے، موجودہ جو حالات ہے، اس وقت میں کیا لگتا ہے کہ اردو واقعی میں ترقی کرے، یا اردو بولنے والوں میں، اردو سیکھنے والوں میں، لوگوں میں گراوٹ آئی ہے؟ نہیں، میں اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ لوگوں میں گراوٹ آئی ہے، بلکہ آپ دیکھیں تو اردو کی طرف لوگوں کا رجحان اور بڑھا ہے۔ آپ جیسے کہ دیکھیں گے، پہلے لوگ اردو کو، آج سے پچھلے اگر جنریشن میں آپ دیکھیں تو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے، لیکن جیسے جیسے زبان کی شیرینی، انٹرنیٹ نے جو ہے دنیا میں اپنا
قبضہ جمایا, انٹرنیٹ کے ذریعے سے لوگ اردو کی طرف جو ہے راغب ہوئے, یوٹیوب میں نظمیں غزلیں سنی اور لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ کتنی شیریں زبان ہے. لیکن ظاہری دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو انگلش کا رواج عام ہوا ہے عام طور پر, جو اردو کی اسکولیں ہوا کرتی تھی, جو یونیورسٹیز ہوا کرتی تھی, اب اس سے لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں, اپنے بچوں کو اردو میڈیم اسکول میں پڑھانا نہیں چاہتے. تو اس تعلق سے بھی اردو کہیں نہ کہیں پچھڑ رہا ہے, کہہ سکتے ہیں. بالکل, یہ کہا جا سکتا ہے کہ گراؤنڈ لیول سے جو اردو تھی کسی زمانے میں, جب ہم اردو کو اسکولوں میں پڑھا کرتے تھے, کالجوں میں پڑھا کرتے تھے, وہ چیز کہیں نہ کہیں ہم سے دور ہوئی ہے. کہ آج کل لوگ یہ پریفر کرتے ہیں, یہ چیز زیادہ پسند کرتے ہیں کہ انگلش اسکولوں میں پڑھیں نہ کہ اردو اسکولوں میں, کیونکہ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں سرکار کا بھی جو ہے ہاتھ ہوتا ہے. جو گراؤنڈ لیول پہ کام کرنے والے لوگ ہیں اردو کے حوالے سے جو لوگ ہیں. ایک آخری سوال, اردو کو فروغ دینے کے لیے اور اردو جس طرح کی جائے پیدائش ہے یہاں کی, تو اس ہماری مادری زبان ہے, جی, تو اس کو فروغ دینے کے لیے, بڑھاوا دینے کے لیے آنے والی نسلوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو اردو کو پڑھیں, سیکھیں, سکھانے کی کوشش کریں اور زیادہ تر بول چال میں عام کریں, اور اس کے حوالے سے جتنی کتابیں ہیں پڑھنے کی کوشش کریں. ایک دوسرے کو تحفے تحائف میں کتابیں پیش کریں اور جڑے رہیں اردو سے, کسی نہ کسی طریقے سے آپ جڑے رہیں. اگر آپ تعلیم لیتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ, آپ اردو کو ایک سبجیکٹ کے طور پہ لیں, اسے سیکھیں, پڑھیں, شاعری پڑھیں. اگر آپ کو شاعری میں دلچسپی ہے, اگر آپ کو افسانوں میں دلچسپی ہے, تو کہانیاں پڑھیں. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اردو سے جڑے رہیں. چلیے, انشاءاللہ اس سے بہتر ہوگا. چلیے, بہت بہت شکریہ فرحان جی اپنا قیمتی سمے دینے کے لیے. تو یہ ہمارے ساتھ فرحان خان فرحان تھے, جو اردو ڈے پر اردو کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے. کیمرہ پرسن صفی کے ساتھ میں سرفراز شاد, آزاد رپورٹر جمشید.